السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج دوسرے پارے میں 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 248 تک، 243 سے 248 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ پس اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ اس مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ ہی کسی کے لیے روزی کو کھول دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان پر لڑنا یعنی جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہو سکتی ہے، جبکہ اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار تو ہم ہی ہیں، اور نہ ہی اسے مالی وسعت دی گئی ہے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور باقی اشیاء ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج دوسرے پارے میں 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 248 تک۔ آیت نمبر 243 پر غور کیجیے، اس کے اندر آیا وہم الوف حذر الموت، وہ لوگ ہزار تھے، موت کے ڈر سے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ کوہ طور پر گئے، اللہ نے موت دے دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اسی طرح گائے کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ، تو اس کے اندر بھی کہ گائے کے کچھ حصے سے ٹکڑا لیا گیا اور اس کے بعد اس آدمی کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، پھر دوبارہ مر گیا۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ 1000 لوگ نکلے کہ ہم کو جہاد نہیں کرنا ہے اور موت کے ڈر سے بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 245 پر غور کیجیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کا واقعہ آیا، مشکلۃ الفقر، علامہ البانی کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے 600 کھجوروں والا باغ اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اپنی بیوی سے کہا چلو نکلو یہاں سے، ہم نے سودا کر لیا ہے۔ آپ مسند احمد وغیرہ کی روایت پڑھیے، چلو نکلو۔ تو ان کی بیوی نے بھی کہا کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ تو پہلی بیوی بڑی اچھی تھی، الحمدللہ آج بھی بیویاں اچھی ہیں، اللہ کے راستے میں دینے میں ابھارتی ہیں،
لیکن پہلے والی زیادہ ابھارتی تھی. آج تو پہلے اپنے بال بچوں کے لیے سوچتی ہیں چلو نکلتے ہیں، تو سب لوگ نکل گئے اور 600 کھجوروں والا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. ہم اور آپ بھی سنتے ہیں تو اللہ کے راستے میں کہاں نکالتے ہیں، رونا روتے جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا. جی نہیں، اللہ کے راستے میں نکالیے، اللہ کے راستے میں دیجئے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 246 میں کہ ایک نبی کا ذکر ہے. وہ نبی کون تھے؟ کہا جاتا ہے شمویل نبی تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت دنوں تک نبیوں کا سلسلہ رکا رہا. لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شمویل نبی کو پیدا کیا. اب ان کی محنت سے لوگ توحید کی طرف چلے آئے. اب اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہی کے زمانے میں اب جنگ لڑنا تھا، جہاد کے لیے نکلنا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ کوئی بادشاہ متعین کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور طالوت غریب خاندان سے تھے، امیر نہیں تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، الگ خاندان سے تھے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے رہتے ہوئے بھی بادشاہت ہے. شمویل نبی موجود تھے، اس کے باوجود طالوت کو بادشاہ بنایا. تو اللہ کے نزدیک خلافت بھی صحیح ہے اور اللہ کے نزدیک بادشاہت بھی صحیح ہے. اس لیے جو لوگ آج بادشاہت پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. جیسا کہ سعودی عرب کے اندر بادشاہت ہے، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. تو اللہ کے نزدیک خلافت بھی ہے، اللہ کے نزدیک بادشاہت بھی ہے. نبی کے رہتے ہوئے الگ ایک آدمی کو بادشاہ بنایا گیا، اور ان کو جو بادشاہ بنایا گیا تھا تو وہ طاقتور بھی تھے اور علم میں بھی تھے. تو پتہ یہ چلا بادشاہ وہ بنے جن کے پاس طاقت ہو، وہ بنے جن کے پاس علم ہو، جانکاری ہو. اور ان کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات تھے، برکت کی جو چیزیں تھیں، اس صندوق کے اندر تھی، تو وہ بھی فرشتے لے کر آ گئے. تو یہ نشانی ہے کہ طالوت جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اور وہ صحیح بادشاہ ہیں. ایک چیز اور ہے کہ نبیوں کے تبرکات وہ تو صحیح چیز ہے کیونکہ اس کے بارے میں مہر ہے، لیکن آج کل بزرگوں کے جو تبرکات لوگ پیش کر رہے ہیں، پھر اسی طرح بولے وہاں نالین شریف ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے لیے کیا ثبوت ہے بھائی؟ تو بغیر ثبوت کے بات نہیں کر سکتے. ہاں نبیوں کے لیے جو چیز ثابت ہے وہ چیز ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.